بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج سال کا آخری دن ہے 2020 کا، آج آخری دن، آخری سورج غروب ہو چکا اور ہمارے ہفتے کا بھی آخری پروگرام اور سال کا بھی آخری پروگرام ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم آپ سب کو نیا سال جو کہ آ رہا ہے اس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نیا سال آپ کے لیے بہت ساری خوشیاں لے کے آئے، آپ کی خواہشات پوری کرے، امنگیں پوری کرے اور ہم سب کو راہ ہدایت عطا کرے۔ اور خاص طور پہ ہمیں 2020 سے سبق سیکھنا چاہیے، اپنے تجربات سے، اپنی زندگی سے۔ جو غلطیاں ہم نے 2020 میں کی ہیں وہ آئندہ نہ کریں اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ چوہدری صاحب آپ کچھ کہیں گے؟ نہیں جی، سب کو اللہ تعالیٰ نیا سال مبارک کرے۔ کرونا کی وجہ سے 2020 جو ہے اس نے تو ساری دنیا کو تباہ کر دیا ہے، ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ابھی آپ فگرز بھی دینے والے ہیں کہ امریکہ جیسا جو بڑی ان کو بہت بڑا مان تھا اپنے سپر پاور ہونے پر، آج 3-4 لاکھ بندہ ان کا کرونا کے ہاتھوں مار چکا ہے اور ابھی چیز رکی نہیں۔ تو اللہ مہربانی کرے اور کل سے کوئی نیا سورج طلوع ہو اور اس بیماری کو بھی ساتھ ہی غرق کر دے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ 2020 پہ جناب اگر ہم عالمی سیاست پہ بات کریں تو کرونا جو ہے وہ چھایا رہا اور 2020 میں کرونا کو بڑی سے بڑی طاقت بھی شکست نہیں دے سکی اور اس میں جو اعداد و شمار ہیں چوہدری صاحب وہ ذرا بتاتے ہیں، پھر پاکستان کی پولیٹکس میں بھی آئیں گے کہ پاکستان کی سیاست میں 2020 کس کے لیے اچھا ثابت ہوا اور کس کے لیے برا، اور 2021 میں کیا ہونے والا ہے تھوڑا سا جائزہ لیں گے۔ لیکن سب سے پہلے کرونا کی بات کریں گے جناب۔ کرونا 2020 شدید ترین طور پہ پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا اور کیا کہنا چاہیے، ناقابل کنٹرول، کسی کے دسترس میں نہیں اور نہ کوئی ویکسین نہ کوئی علاج، سارے ڈھونڈتے رہے اور آخر میں اس کا علاج دریافت کیا اور ابھی وہ بھی کامیابی سے کیا کہنا چاہیے 100% کامیابی اس پہ بھی حاصل نہیں ہو سکی۔ تو ٹوٹل کیسز جو جناب 8,32,05,900 افراد جو ہیں وہ متاثر ہوئے کرونا سے جناب پوری دنیا میں، اور اب تک جو سرکاری اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 18,15,257 جو ہیں وہ اس کرونا مرض کا شکار ہوئے اور لقمہ اجل ہو گئے 18,15,257۔ امریکہ سب سے بڑی سپر طاقت، جناب واحد سپر پاور، اور سپر پاور کا سب سے زیادہ نقصان، سب سے بڑا حملہ ہوا 2,02,16,991 یہاں پہ کیسز آئے جناب، اور اموات اب تک ہو چکی ہیں 3,50,778، 3.5 لاکھ سے زائد، اور ابھی جاری ہے یہ سلسلہ۔ اس کے بعد جناب سب سے بڑا جو دوسرا بڑا ملک ہے دنیا میں وہ ہے بھارت، جو کہ 1,02,67,283 افراد جو ہیں وہ شکار ہوئے اور 1,48,774 تقریباً 1.5 لاکھ افراد انڈیا میں، ہمارے پڑوسی ملک میں جہاں بحق ہو چکے ہیں کرونا کی وجہ سے۔ برازیل تیسرے نمبر پہ جناب 76,19,970 متاثر ہوئے، 1,93,940 جو ہیں وہ اموات ہوئیں۔ روس 31,59,297 اور اموات ہوئیں 57,019۔ فرانس اس کے بعد یہ بڑا ملک تھا، 26 لاکھ متاثرین اور 64,000 ٹوٹل اموات ہوئی ہیں۔ برطانیہ 24,32,000 متاثرین، اموات 72,000۔ ترکی 21,94,000 متاثرین، اموات 20,000۔ اٹلی 20,83,000 متاثرین اور اموات 73,000، اور اسپین 19,21,000 متاثرین آئے ہیں جناب، اموات 50,689۔ جرمنی ٹوٹل کیسز 17,22,000 اور ٹوٹل اموات 33,568۔ کولمبیا 16,26,000 ٹوٹل کیسز اور اموات 42,909۔ ارجنٹائن ٹوٹل کیسز 16,13,928 اور اموات 43,163۔ میکسیکو 14,13,935 اور اموات 1,24,897۔ پولینڈ 12,94,000 کیسز، اموات 28,000۔ ایران 12,25,000 کیسز، اموات 55,000، اگین بڑا نمبر۔ اور پاکستان
28वें नंबर पे रहा जी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सर्वाइव कर रहा है, और इस मूजी मर्ज की तबाहकारियों से अल्लाह ताला ने हमें महफूज किया हुआ है। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। टोटल केसेस 4,79,000 और अमवात हुई हैं जनाब 10,000। ये चौधरी साहब आपने देखा बड़ी बड़ी ताकतें, हमारे हमसाया ममालिक सब मुतासर, ईरान, इंडिया और बांग्लादेश सबके सब मुतासर, साउथ एशिया में चाइना मुतासर ममालिक में शामिल, लेकिन पाकिस्तान इसमें महफूज रहा। और जबकि इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा तबाही उसमें फैलाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का फजल है। बिल्कुल जी सर। नहीं, कहना कि क्या, शुक्र के अलावा कोई बात ही नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ठीक है, हमारी रियासती मशीनरी को इमरान खान ने भी जिस तरह दलेरी बहादुरी के साथ लीड किया है फ्राम द फ्रंट, और उन्होंने दबाव कबूल नहीं किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिजल्ट आपके सामने। कहाँ 10,000, कहाँ अमेरिका में 3 लाख कितने हज़ार बंदा मर चुका है जी, 3.5 लाख। जी, अल्लाह ताला अब चौधरी साहब ज़रा आते हैं पाकिस्तान की सियासत की तरफ। चौधरी साहब, आपके ख्याल में 2020 पाकिस्तान की सियासत को आप कैसे देखें, कैसा रहा? नहीं, पहली बात तो है कि जो गवर्नमेंट को हटाने और गिराने के और तख्ता उल्टने के दावे थे वो तो धरे के धरे रह गए, बल्कि इमरान खान मैन ऑफ द मैच और इवन ऑल, यानी वो जो क्या होता है मैन ऑफ द सीरीज भी। और 2020 अगर किसी बंदे की बड़े पैमाने पर सियासी फतह नज़र आई है वो इमरान खान और उनकी स्ट्रेटजी थी। हमने कई जगह उनसे डिसएग्री भी किया और मैं अभी भी करता हूँ, लेकिन जो बात मैं बरमरा कहूँगा कि इमरान खान गवर्नमेंट ने अपना लोहा और सिक्का मनवाया है और इसमें साबित किया है कि वो बड़े से बड़े चैलेंजेस जो हैं मुल्क को दरपेश उनका मुकाबला भी कर सकते हैं और उन पर काबू भी डाल सकते हैं। तो ये तो एक बात है। अगर आप ओवरऑल अवामी सतह पर जाके देखें तो 2020 जो था वो 50-50 है, यानी बराबर ही है, ड्रा हुआ है मैच। ना अपोजिशन जीती है और ना हुकूमत फतह का ऐलान कर सकती है। बिल्कुल सही है शाह साहब। 2020 मेरा ख्याल है कि मैच अभी चल रहा है, मैच तो अभी जा रहा है। 2020 का जितने भी 2020 के हो गए अब तो 2021 में होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि शाह साहब पॉलिटिकल पार्टीज अगर हम देखें, मेचोरिटी देखें, तो उसमें मोस्टली सियासी जमातों ने पॉलिटिक्स तो हालांकि टेस्ट मैच और टेस्ट सीरीज़ खेलने का नाम है, तवील इनिंग्स खेली जानी चाहिए, वही कामयाब होता है। तो जो मेरी सोच है उसमें अपोजिशन में सबसे अच्छा मैच 2020 का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खेला है, सदर जरदारी की कप्तानी में और बिलावल भुट्टो की वाइस कप्तानी में। तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकज़ई, ANP, जमीयत उलमा इस्लाम, ये सब के सब बहुत पीछे गए। थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि एक है कि वो ने कहा जी अपनी फलाने एरिया जो लाहौर का, मैं सिर्फ मतलब ज़्यादा खुल के बात नहीं करूँगा, बादशाही मस्जिद के पीछे जो एरिया है जी वहाँ अपनी बड़ी इज्जत है जी। तो ये जब आपके मुंह पर कालक मली हो, लूट मार की, डाके की, चोरी की और मुल्क के वसाइल पर नुकसान की, और आए दिन एक नए से नया स्कैंडल आपके मुंह पर मारा जाए, फिर आप इस्तीफे मुंह पर मारें या अपने मुंह पर मतलब है यानी कोई चीज़ और लेप करा लें कालक की, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मार्जिनल है कि उसने क्या किया। ये तो अब हेल्टर स्केल्टर इधर उधर भागते फिर अपनी जान और माल बचाने के लिए, और किसी तरह पाकिस्तान के रियासती अदारों को, अदलिया को और हुकूमत को जिच करके उनको मतलब है यानी ओवर पावर करके अपनी जान छुड़ा। ब्रेक से वापस आते हैं जी। वेलकम बैक नाजरीन। चौधरी साहब, अगर ये कहा जाए कि 2020 जो है वो हुकूमती टीम में वज़ीर आज़म इमरान खान ने जीत लिया और अपोजिशन जो है अपोजिशन में जरदारी साहब ने जीत लिया, तो क्या ये दुरुस्त होगा? ये बात दुरुस्त लगती है, लेकिन हुकूमत की जीत अगर ये है कि वो हुकूमत में है और अपोजिशन उनको नाकाम हो गई है निकालने में
اور ساری سازشیں اور سارے جو ان کے حربے تھے وہ ابھی تک فیل ہے، وہ تو کامیابی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ عام آدمی کے حوالے سے، تو اس پہ میں گورنمنٹ کو کامیاب کہنے کے لیے میری خواہش ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بالکل صحیح بات ہے آپ کی، کیونکہ ہم تو عرف عام میں بات کر رہے ہیں نا کہ اس وقت حکومت کی کامیابی کیا ہوتی ہے کہ وہ کریز پہ موجود ہے، تو وزیر اعظم عمران خان کریز میں موجود رہے، پی ڈی ایم 11 کی طرف سے بڑی دھواں دھار قسم کی بولنگ کی گئی اور باؤنسر مارے گئے، ایل بی ڈبلیو کی اپیل کی گئی، امپائر کو بھی رام کرنے کی کوشش کی گئی، امپائر کو بھی رام کرنے کی کوشش کی، پھر جب امپائر نہیں مانے تو پھر امپائر کے خلاف بھی شروع ہو گئے، اور جناب اس کو بھی امپائر کو بھی تھرڈ امپائر کو بھی پتہ نہیں کیا کیا، پھر تھرڈ امپائر کے پاس گئے، ادھر سے بھی کوئی جواب نہ آیا۔ تو یہ ساری چیزیں، پھر کراؤڈ کو بھڑکایا، اسٹیڈیم میں جتنا بھی کراؤڈ تھا اس کو بھڑکانے کی کوشش کی، کراؤڈ نہیں آیا میدان میں۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں عرف عام میں، اور وزیر اعظم عمران خان وہ بالکل کریز پہ موجود رہے، اور زرداری صاحب نے پی ڈی ایم کے سارے کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، اور خاص طور پہ جناب نوریف صاحب کو، مریم صفدر صاحبہ کو، دونوں کو آؤٹ کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کو آؤٹ کیا۔ کیسے انہوں نے کہا، ذرا سنیے انہی کی زبانی کہ جناب اگر پالیٹکس کا سیکھنا ہے تو مجھ سے سیکھیں۔ یہ زرداری صاحب کس کو سنا رہے تھے؟ پی ڈی ایم کو سکھا رہے تھے۔ سنائیے جی۔ آج بھی میری کوشش ہے کہ پورے پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ایک پیج پہ ہو جائیں، ایک سوچ پہ آ جائیں، مگر ایک دوسرے کو ہم مت بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ کچھ ہم سے بھی سیکھ لو، کچھ ہماری بھی سن لو۔ عمران خان کیا چیز ہے، نیازی کو ہم نکال سکتے ہیں، مگر ہمیں سوچ بدلنی ہوگی، ہم نے اپنا طریقہ بدلنا ہوگا، ہم نے جیلیں بھرنی ہوگی، اور جیلیں بھرنے کے لیے ہم تیار ہیں، ہمیں کوئی مذائقہ نہیں ہے جیلوں میں جانے کے لیے۔ چوہے صاحب، میں آپ سے ایک بات پوچھنے لگا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے آؤٹ سورس کر دیا تھا پیپلز پارٹی کے ہاتھوں کہ جناب یہ جو ٹربل پیدا کر رہے ہیں نا بچے، مریم صفدر صاحبہ، مولانا فضل الرحمان، اچکزئی صاحب، ان کو ذرا آپ نے ہینڈل کرنا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ بھی تو سمجھدار ہو گئی ہے نا، آؤٹ سورس کر دیا، زرداری صاحب کے حوالے کیا، اور انہوں نے پی ڈی ایم میں بیٹھ کے ہی ان کا ستیہ ناش کر دیا۔ نہیں دیکھیں، بات میرا تو ایک ہی نقطہ نظر ہے، اگر تو لوٹا ہوا پیسہ واپس نہیں کرنا تو پھر جو کوئی بھی کمپرومائز کرے گا، میں سمجھتا ہوں وہ قومی مجرم ہے۔ دیکھیں آپ اس طرف نہیں آ رہے، موٹی رہتے دینے سے۔ چوہے صاحب دیکھیں، بات سنیں، آپ سیدھی بات کریں، آپ میرے بزرگ ہیں اور میں آپ کو 1986 سے جانتا ہوں، 1986 سے، تو اس لیے مجھے سیدھی بات بتائیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ آؤٹ سورس کیا تھا زرداری صاحب کے حوالے پی ڈی ایم کا کرش کرنا؟ پی ڈی ایم جو ہے وہ جس کام کے لیے نکلی تھی ان کو توقع ہی غلط تھی کہ وہ فوج پر حملہ کریں، وہ عدلیہ کو نقصان پہنچائیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جنگ کا اعلان کریں، وہ دشمن کے ہاتھوں میں کھیلیں اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہیں، اور ایک لافلی اسٹیبلش گورنمنٹ کے خلاف اس طرح کے بہتان اور جھوٹ اور افراتفری اور مارا ماری کا ماحول پیدا کرنے نکلے تھے۔ تو اس میں ان کو کسی جگہ سے کوئی حمایت حاصل نہیں ہونی تھی۔ اگر آپ ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ نے اگر اس میں آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ اپنے آپ کو پتہ، ہم نے خبر دی تھی کہ ڈاکٹر ضیاء الدین ہسپتال میں میٹنگ ہوئی تھی، اور اس کے بعد بھی ہوئی ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہیں۔ جی ہاں، تو وہ یعنی اس کو آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنی چالیں نہ چلیں۔ اگر یہ چالیں چل رہے تھے اور یہ جھوٹا پروپیگنڈا پھیلا رہے تھے میاں نواز شریف اور مریم خاص طور پر اور فضل الرحمان کہ ہمیں ایک آنکھ مار دی گئی ہے فلاں جگہ سے، فلاں میں ہم بتا نہیں سکتے ہمیں، اب میں ان کے وہ جو جملے ہیں میں وہ دہرانا نہیں چاہتا جی، تو چوہے صاحب ہمارے ساتھ فلاں ملا ہوا۔ جی چوہے صاحب، پھر یہ اگر کہا جائے جی کہ 2020 میں پھر بہترین میچ تو پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کھیلا نا، اور وہ بڑا زبردست انہوں نے مقابلہ کیا ان تمام بڑے پولیٹیشنز کا۔ اصل میں ان کے پاؤں نہیں ہیں۔ آپ جس پوائنٹ پر میں لے کے آ رہا ہوتا نا، کانا بندہ کدی پریا دے وچ گل نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کو اپنے جرائم نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، میں نے فلاں پیسے چوری کی ہوئی ہے، فلاں کے کٹے کھولے ہوئے ہیں جی،
تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تو ملکی مفادات کے لیے کام کرتی ہے، کوئی افراد کے لیے تو نہیں ہے کہ چوہدری غلام چین کو یہ بنوا دو اور صابر شاکر کو یہ بنوا دو. ان کا تو یہ کام ہی نہیں ہے. صحیح ہے. انہوں نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں رتی برابر بھی شبہ نہیں ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ اور قمر جاوید باجوہ کی قیادت میں فوج اور باقیوں نے بھی سب نے ملکی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر وہ قدم اٹھایا جو پاکستان کو اٹھانا چاہیے تھا. بالکل صحیح ہے. اور 31 دسمبر سے پہلے پی ڈی ایم کا ہدف، بلکہ میں کہوں گا شریف خاندان کا، نواز شریف فیملی کا اور مولانا کا اور اچکزئی صاحب کا، ان کا ہدف تھا عمران خان استعفیٰ دے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ استعفیٰ دیں، جنرل فیض حمید استعفیٰ دیں، یہ سب گھر کو جائیں اور سب کچھ ہمارے حوالے کریں. تو جناب 31 دسمبر ختم ہونے میں چند گھنٹے باقی ہیں، اور اس کا مطلب ہے پی ڈی ایم کے بیلنس کو اگر چیک کیا جائے تو وہاں پہ تو معاملہ 0-0 ہی ہے. 0 + 0 = 0 یہ آیا ہے. اور پھر نہ صرف یہ بلکہ مجھے تو لگتا ہے 2021 بھی ان 3 اشخاص کے لیے کوئی اچھا نہیں ثابت ہوگا. شریف فیملی، نواز شریف اینڈ کمپنی، یعنی کہ نواز شریف صاحب، مریم صفدر صاحبہ، مولانا اچکزئی صاحب. کیونکہ کل آف دا ریکارڈ میں گفتگو کی پروگرام کاشف عباسی صاحب کا ہے، نفیسہ شاہ صاحب نے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو پارلیمان میں ہیں اور پورے الیکٹورل ریفارمز، کانسٹیٹیوشن ریفارمز، ان سب پہ کام کریں گے، بھلے اس میں 1 سال ہی لگ جائے یا اس سے بھی زیادہ. ہم پارلیمان سے باہر آنے والے نہیں ہیں. سنائیے گا جی. جناب سسٹم ابھی رکا ہوا ہے چوہدری صاحب، تو ہم آپس میں ہی گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو چوہدری صاحب پھر آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں جی کہ وائی آر دے امپیشنٹ ٹو ریموو اے گورنمنٹ؟ کس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو گرا دیا جائے؟ یہی تو چیز ہے نا. ان کو یہ خوف ہے. ابھی آپ کو ساری باتیں، آپ نے بہت اچھی بات کی، آپ نے اچھی بات کی ہے کہ جناب ان کا ایجنڈا کیا تھا. ایجنڈا میں ابھی بتاؤں گا کہ کل جو اہم ترین اجلاس ہوا ہے نا چوہدری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، نواز شریف صاحب ویڈیو لنک پہ تھے، مریم صفدر صاحبہ تھیں. تو جو اہم ترین چیز وہاں پہ ڈسکس ہوئی وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اس سے پہلے کبھی ابھی تک 24 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے نہیں آئے. ذرا سنائیے اگر سب سے اہم ترین چیز وہاں پہ کیا ڈسکس ہوئی. گزشتہ رات کو میاں نواز شریف صاحب کی فون پہ مجھ سے بات ہوئی تھی، تو میں نے ان کو جب اس ارادے سے آگاہ کیا کہ کل مریم نواز صاحبہ اسلام آباد میں ہوں گی، اگر آپ ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس دعوت میں شریک ہیں. یہ مجلس بالکل انفارمل تھی. تو یہ جناب انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ شریک ہو جائیں. پھر اب اس میں ڈسکس کیا ہوا؟ اتنی لمبی میٹنگ انہوں نے کہا ہوئی. تو جناب رپورٹر نے سوال کیا کہ اتنی لمبی میٹنگ آپ کیا کرتے رہے ہیں؟ تو مولانا نے خود ہی بتایا. آپ کہتے ہیں کہ بڑا وقت لگا ہے، تو ظاہر ہے کہ وقت لگا ہے. کھانا تھا، پھر ذائقوں پر بحث ہو رہی تھی، بہت سی چیزوں کو، اس کا ذائقہ اچھا ہے، اس کا ذائقہ کمزور ہے، تو کچھ اس پر بھی وقت لگا ہے گفتگو کرتے کرتے. ٹھیک ہے جناب. چوہدری صاحب یہ ہے جناب مولانا کا، مریم کا ایجنڈا کہ بہت وقت لگا. نہیں، جب آپ کا کوئی بات جو ہے نا، آپ کا کوئی پاؤں سیدھا نہ پڑے، آپ کی تمام الٹی ہوگی، سب تدبیریں کچھ نہ دعا نے کام کیا، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ لمبی اب وہ طویلیں جی، وہ وجوہات کہ ایسا ہوگا ویسا بھی ہوا، وہ دونوں کٹھے ہو گئے، ہم یہ نہ کر سکے وہ نہ کر سکے. اب یہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. میں نے پہلے دن سے آپ کو کہا ہے کہ جس وکٹ پر یہ کھیل رہے ہیں نا، وہ کھوبے دے وچ کھلوتے نے. اتھوں یہ کس طرح جتنا یہ زور لگائیں گے، پہلے یہ آپ کو میں نے آپ بھی ایگری کرتے ہیں کہ جو پاکستان کا جس نے پیسہ لوٹا وہ واپس کرے اور جان چھڑے. اس میں لیٹس موو فارورڈ. اس میں یہ عمران خان، نو عمران خان. تو چوہدری صاحب جی اب آگے ایک اور چیز سنواتا ہوں آپ کو. تو آپ نے پی ڈی ایم کے اجلاس کا تذکرہ کیا.
پی اجلاس میں تو جو کچھ ہوا وہ آپ کو بتاتے ہیں. وہ آپ کے پاس سٹوری تھی دے نا ذرا. جی ہاں وہ تو آپ کو بتاتے ہیں، لیکن پہلے ذرا سن لیں کہ خواجہ آصف صاحب نے 2020 میں کیا کہا تھا. 2019 نومبر میں ایک گفتگو کی 2020 کے بارے میں. انہوں نے کس اعتماد کے ساتھ کہا تھا، ذرا سنیے کیا ہوا. ہو جائیں گے الیکشن، فکر نہ کریں آپ صبر کریں، الیکشن ہی ہوں گے اور جلدی ہوں گے، ہماری ڈیمانڈ پہ ہوں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کو وہ پتہ نہیں جو ہمیں پتہ ہے. چلیں جناب اسپیکر، جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ کم انفارمڈ ہوتا ہے. ان کو نہیں پتا، ان کے اوپر جب چھت گرے گی پھر پتہ لگے گا ان کو کہ چھت اوپر گر پڑی ہے. صاحب یہ خواجہ صاحب تو بہت پر اعتماد تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کیوں پر اعتماد تھے، اور ہو سکتا ہے انہوں نے بھی کوئی کسی بنیاد پہ بات کی ہو. تو پھر یہ کیا ہوا؟ چھت تو خود خواجہ آصف صاحب پہ گر گئی. آپ کو ویسے صابر شاکر صاحب، آپ کو پتہ ہے 1.5 سال ہو گیا مسلسل ہم اکٹھا کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا فضل ہے کہ بہت اچھا کر رہے ہیں الحمدللہ. یعنی نہ ہمیں کسی جھوٹ پر بمبری، نہ غلط بیانی، نہ سازش، نہ جو صحیح ہے وہ آپ بھی وہی بات کرتے ہیں جو میں صحیح سمجھتا ہوں. ہمارا ایگریمنٹ بھی ہوتا ہے، ڈس ایگریمنٹ بھی ہوتا ہے. جی ہاں. اب آپ مجھے بتائیں کہ جس لیول پر ہر ملک کے تمام بڑے بڑے جو ادارے ہیں ہمارا رابطہ ہے، کئی گھنٹے ہم گفتگو کرتے ہیں، ہمیں تو ایک شخص نے نہیں کہا کہ عمران خان کو ہم نے ہٹانا ہے. ایک شخص نے. میں دعوے سے حتمی طور پر بات کر رہا ہوں، جس نے آگے چیلنج کرنا کر لے، اور صابر شاکر کو بھی کر لے. جی ہو پاکستان کا بارڈر ہو، وہاں میٹنگ ہو عید والے دن، یا ایوانوں میں ہو یا گھروں میں ہو یا جدھر بھی ہو، میں حتمی اور چیلنج دیتا ہوں. تو ان کو کون پٹیاں پڑھاتا ہے؟ کون ان کو کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بولو؟ اپنے لوگوں کو اس چکر میں کیوں نہیں بتاتے کہ ہم نے پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے اور ہماری کوئی سنوائی نہیں ہے؟ ہمارا گلہ عمران خان گورنمنٹ سے یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ سودا نہیں کرتا، وہ تو بہت 100% ساری قوم ان کے ساتھ. کہ ہم یہ کہتے ہیں یہ جو غریب ہیں ان کی روٹی روزگار کا بندوبست کرے، اس میں میں ابھی تک میری ریزرویشن ہے. آپ مجھے اس کا جواب اب پھر آپ کو بھی قسم ہے، آپ مجھے بتائیں کہ کسی شخص نے آپ کو کہا ہے کہ جی فوج جو ہے وہ حکومت کو ہٹانا چاہتی ہے، یا ISI نے کہا ہے، یا MI نے کہا ہے، یا جتنے بھی ادارے ہیں، یا کسی جج نے آپ سے کہا ہے؟ چاہے نہ پیے، آپ اس کا جواب دے دیں. آج مجھے آپ نے غصہ چڑھوا دیا ہے. نہیں، آپ کو غصہ بالکل نہیں چڑھنا چاہیے. جو سب نارمل کول اینڈ کام رہنا چاہیے. اور صورتحال یہ ہے کہ بس کھائے پئیں، اچھی سی چائے پئیں، اچھی سی گرین ٹی پئیں، گاجر کا حلوہ کھائیں اور جان بنائیں. اور صورتحال یہ ہے کہ ایسی کوئی اطلاع، اس کا جواب دے دے. ایسی کوئی اطلاع مجھے پتہ لگ جائے گا. میں کہہ رہا ہوں نا، ایسی کوئی لگ اطلاع، پتہ جائے گا بقول خواجہ آصف دے. ایسی کوئی اطلاع ہم تک پورے سال نہیں پہنچی کہ کہیں سے یہ اطلاع آئی ہو کہ جناب بس اب حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ بعض اوقات چودھری صاحب یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ان کو اصل میں سمجھ نہیں آتی، کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے، جس کو ڈیپ سٹیٹ کہتے ہیں، وہ بالکل ہی فارغ ہوتی ہے اور وہ کوئی سوچ سمجھ نہیں ہوتی، جبکہ اس کے پاس صرف پاکستان کا 70 سال کا ریکارڈ نہیں، دنیا کی ہسٹری بھی وہاں پہ موجود ہوتی ہے. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب اگر اسٹیبلشمنٹ کو یہ غبار چڑھا ہی ہوا ہے کہ نہیں جی ہم نے تو ہر صورت تحریک چلانی ہے، حکومت کو گرانا ہی گرانا ہے، تو پھر ان کو کہا جاتا ہے چلیں جناب فکر نہ کریں، ڈٹ جائیں. اور جب ان کو سڑک پہ ڈالا جاتا ہے تو ظاہر ہے جی فیول ختم ہو جاتا ہے، اور فیول ختم ہونے کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو نہیں ہوتا. تو یہ بعض اوقات یہ بھی اسٹریٹجی کا حصہ ہوتا ہے. لیکن 2020 مولانا فضل الرحمان صاحب کا سال، یعنی کہ PDM کا کیسا رہا، انہی کی زبانی سن لیں وہ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کا 2020 کیسا رہا. اس کے بعد پھر ہم کہیں گے اندلی مل کے کرے ہزاریاں. اس کے بعد پھر ہم کہیں گے اندلی مل کے کرے ہزاریاں. اندلی مل کر کریں آہوزاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل.
تو یہ جناب کل کا جو اجلاس ہوا ہے پی ڈی ایم کا، اس میں سب کچھ یہی آپس میں کرتے رہے ہیں. کچھ اور ڈیولپمنٹس لیکن بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم ایک خبروں پہ جانے سے پہلے کچھ خبریں ہیں ہمارے پاس، پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. لیکن سال 2020 جناب، ہم نیب کی بھی بات کرتے رہتے ہیں، ایف آئی اے کی بھی کرتے ہیں، سب کی کرتے ہیں، لیکن اینٹی کرپشن پنجاب کا سال 2020 کیسا رہا یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اینٹی کرپشن پنجاب کے ترجمان جناب وقار صاحب. وقار صاحب، آپ کا کیا رہا جی سال 2020؟ تھینک یو ویری مچ صابر صاحب فار ہیونگ می آن دا شو. اوورآل ویسے تو 2020 کا سال جو ہے وہ کورونا کی وجہ سے بہت پوری دنیا میں ایک مسئلہ ہی بنا رہا، لیکن اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے لیے 2020 کا سال بہت زبردست سال رہا. یہ وہ سال رہا جس میں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ٹاپ ٹرینڈ رہا. ڈی جی اینٹی کرپشن ٹاپ ٹرینڈ رہے، اربوں روپے کی ریکوریاں ہوئیں. قبضہ مافیا کے جن کے اوپر کبھی کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا گیا تھا، ان کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا اور زبردست پرفارمنس کا مظاہرہ کیا گیا. اس میں اگر میں آپ کو تھوڑی سی اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل اگر بتا سکوں جو ہم نے اس میں ریکوری کی ہے اس سال میں، تو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے اس سال میں جنوری 2020 سے لے کے دسمبر 2020 تک ہم نے 1,30,000 کنال جو زمین ہے وہ سرکاری زمین جو قبضہ مافیا کے پاس تھی اس کو ریٹریو کروایا، اور اس زمین کی مالیت 50 ارب روپے سے زیادہ ہے. اسی طرح ڈائریکٹ ریکوری، وہ ریکوری جو کنورژن فی یا باقی سرکاری ٹیکسز اور مصولات کی مد میں جو ایویڈ ہوئے تھے یا جو لوگ نہیں دے رہے تھے اس کو ریکور کیا گیا، اور وہ 53 کروڑ روپے سے زیادہ کی ریکوری جو ہے وہ ڈائریکٹ سرکار کے خزانے میں جمع کروائی گئی، اور 20 ارب روپے سے زیادہ انڈائریکٹ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے باقی محکموں کی جو رقم جو تھی وہ ان کے محکموں وہ ریکور کی گئی. اس کے علاوہ ہم نے کوئی 1801 ملزمان کو گرفتار کیا، 669 کے لگ بھگ کو چالان کیا، اور ہزاروں کی تعداد میں جو لوگوں کی گریونسز تھے، جو ان کی شکایات تھی، ان کا ازالہ کیا گیا. تو اوورآل اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ابھر کے ایک نکل کے ایک ادارہ سامنے آیا، اور نیشنل میڈیا کے اوپر اینٹی کرپشن کو لے کر ڈیبیٹ جنریٹ ہوئی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج آپ کے سامنے جو ہے وہ اینٹی کرپشن جی چوہدری صاحب کوئی بڑے نام بھی ہیں جن کو آپ نے پکڑا ہے؟ کوئی ایم این اے؟ جی چوہدری صاحب، اس میں جی اس میں بڑے نام ہیں، اس میں سیاستدان بھی ہیں اور اس میں بیوروکریٹس بھی ہیں. سب کے گرد گھیرا تنگ کیا گیا بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی امتیاز کے. جو ہے وہ 50 کے لگ بھگ سیاستدانوں کے اوپر پچھلے 2-2.5 ماہ کے اندر جو ہے وہ ان کے اوپر پرچے دیے گئے، جو کہ مختلف وجوہات کی بنا پہ یا تو انہوں نے سرکاری زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا، یا انلیگل پیٹرول پمپس بنائے ہوئے تھے، یا جو ہے وہ کمرشل اور باقی جو سرکار کی فیسیں ہیں اس کی مد میں اس کو ایویڈ کیا ہوا تھا. تو 3 ارب سے زائد کی یہ جو کوئی نام بڑے دیں نا، اور یہ بتائیں کہ جتنے گورنمنٹ کے لوگ ہیں انہوں نے تو کوئی نجائز قبضے نہیں کیے، کسی بلی کے بچے کو بھی ہاتھ نہیں لگایا آپ نے. اگرچہ گوہر نفیس جو ہے واقعی ایک نفیس انسان ہے اور وہ ناک کی سیل چل رہے ہیں، اور قاعدے قانون پر وہ کہتے ہیں جی میرا کوئی دشمن بھی ہوگا تو میں تو کیس بنے گا تو بناؤں گا ورنہ میں ہاتھ نہیں لگاتا. تو یہ بہت بڑی بات ہے، بڑا انہوں نے کام کیا ہے. لیکن ابھی آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ آپ اپوزیشن کے خلاف حکومت کے ہاتھوں میں کھلونا بن کے انتقامی کارروائیوں کا آپ نے بیڑا اٹھا لیا ہے. اس میں چوہدری صاحب میری گزارش جو ہے وہ یہ ہوگی کہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو پولیٹیکل پارٹی ہے نہیں، اور نہ کوئی اینٹی کرپشن کا پولیٹیکل ایجنڈا ہے. ہم تو اکراس دا بورڈ بلا تفریق بلا تخصیص کارروائیاں کر رہے ہیں، اور اس میں جن لوگوں نے سرکار کی زمین کے اوپر املاک کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، سرکاری ٹیکس ایویڈ کیے ہوئے ہیں، یا سرکاری جو روپیہ ہے جو سرکاری جو پبلک ایکسچیکر ہے اس کو نقصان پہنچایا ہے، چاہے وہ کسی پولیٹیکل جماعت سے ان کا تعلق ہے یا وہ کوئی سرکاری بندہ ہے، سب کے خلاف اکراس دا بورڈ کارروائی ہو رہی ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ بہت بہت شکریہ وقار صاحب. یہ چوہدری صاحب آپ کس کو آپ کو مشکل چوہدری صاحب آپ ان کو مشکل میں ڈال رہے ہیں، وہ کیسے بڑے بڑے کے نام لیں آپ کے سامنے اور وہ بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے. تو اگلی سٹوری ہے چوہدری صاحب ایک بہت ہی امپورٹنٹ، اور ان کے لیے بڑی خبر لے کے بیٹھا ہوا ہوں اسی سے حوالے سے،
اور بڑا قابل فخر کام ہوا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ شوگر کے اوپر جو کمیشن تھا ایز اے ریزلٹ آف اٹس فائنڈنگ کیا ہوا ہے. 5 سالوں میں پنجاب کی 87 شوگر ملز نے صرف 14 ارب روپیہ ٹیکس دیا یا کوئی سیس دی. صحیح. آج صرف 47 ملوں کو ایف بی آر نے 125 ارب کے نوٹسز بھیج دیے کہ آؤ بچو 125 ارب دے دو. اور اگر یہی دیکھا جائے تو آئندہ 2-3 مہینے میں 300 ارب تک روپیہ جو ہے ریکور ہوگا. اور خدا کا خوف کرے. اب تو صابر شاکر صاحب چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد صاحب سے میں نے ریکویسٹ کرنی ہے کہ وہ ان چیزوں کو پکڑیں اور یہ چوروں ڈاکوؤں کا، ورنہ ملک آگے کس طرح بڑھے گا. کوئی 300 ارب مار کے بیٹھا ہے، کوئی 400 ارب مار کے بیٹھا ہے، اور ابھی ٹیلی کام اور دوسرے سیکٹرز کے اوپر بھی ہاتھ پڑنے لگا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ 500 سے 1000 ارب روپیہ ریکوریبل ہے. اور میں کہتا ہوں کہ گوہر نفیس ہوں، واجد ضیاء ہوں، اور جو بھی شہزاد سلیم ہوں، جوید اقبال ہوں، اصغر حیدر ہوں، سب کو میں سمجھتا ہوں اپنی جان پر کھیل کے کام کر رہے ہیں. ہیٹس آف ٹو دیم. بالکل ٹھیک ہے. چلو صاحب، ایک اور کام بھی 2020 میں ایک پیکیج دیا تھا خاص طور پہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو، اور اس کا بہت اچھا فیڈ بیک آیا. تو وزیر اعظم عمران خان نے آج باقاعدہ قوم سے بھی کیا اظہار خیال کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس میں 6 ماہ کی ایکسٹینشن دی جا رہی ہے. اور اس میں کیا ڈیٹیلز بتائیں، وزیر اعظم عمران خان کی زبانی سن لیں. ہم نے جو فکس ٹیکس رجیم تھی وہ 31 دسمبر 2021 تک ہم نے ایکسٹینڈ کر دی ہے. جو ڈسکلوزنگ دا سورس آف انکم آف انویسٹمنٹ، یعنی جو آپ جب انویسٹ کرتے ہیں پراپرٹیز میں، اس کی ہم نے ایکسٹینشن 30 جون 2021 تک کر دی ہے. پروجیکٹس کی کمپلیشن ہونی تھی 30 سپٹمبر 2023، اس کو 1 سال مزید اور ایکسٹینڈ کر دیا. جو خریدار جو ڈسکلوز کرنا پڑتا تھا سورس آف انکم، اس کو بھی ہم نے 31 مارچ 2023 تک ایکسٹینشن دے دی ہے. 60s کی دہائی کے بعد یہ پہلی گورنمنٹ ہے جس نے فیصلہ کیا اپنی انڈسٹری کو اٹھانے کا. کنسٹرکشن کو ہم پورا بیک کریں گے، اور جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنے بھی ریڈ ٹیپ ہے راستے میں کنسٹرکشن انڈسٹری کی، وہ دور کریں گے. یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان میں وہ طبقہ جو کہ گھر کیش دے کے نہیں خرید سکتا تھا، یہ پہلی دفعہ ہے کہ ان کو موقع ملا ہے کہ وہ اپنے گھر آپ خرید سکیں. تو یہ ہے جناب وزیر اعظم عمران خان بتا رہے تھے. جناب کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو پیکیج دیا گیا تھا اس میں مزید توسیع کر دی گئی ہے. جناب آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں. میں نے آپ کا ایک شارٹ کا ذکر کیا تھا نفیسہ شاہ صاحبہ کا. انہوں نے کہا تھا کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی نے اٹل فیصلہ کر لیا ہے. کیا کیا ہے ذرا سنیے. کہ آپ الیکشن، پارلیمنٹ، نو کانفیڈنس موشنز، اگر یہ سارا آپ پروسیس میں جائیں گے تو یہ 5-6 مہینے سے چھوٹا پروسیس تو نہیں ہے. یہ کم از کم ہو سکتا ہے 5-6 مہینے لگے، ہو سکتا ہے 3 مہینے لگے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ یا کم. لیکن دیکھیں جو بھی آپ کریں گے جی اس کے لیے حکومت اس میں ایک ہے، باقی آئینی اصلاحات ہے، اس میں الیکٹورل ریفارمز کی بات ہے. اور یہ تو 8 مہینے سال کا پروسیس لگ رہا ہے مجھ کو جو آپ بات کر رہے ہیں. جتنا بھی لمبا لگے. ٹھیک ہے جناب، جتنا بھی لمبا لگے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا فیصلہ تھا. اور کل جو چوہے صاحب مولانا اور مریم صاحبہ کا جو اجلاس ہوا، اس میں خاص طور پہ زرداری صاحب پہ بہت زیادہ الزامات عائد کیے گئے، بلاول پہ الزامات عائد کیے گئے کہ جناب وہ ملے ہوئے ہیں. اور جب پیپلز پارٹی کو پتہ چلا تو پیپلز پارٹی نے کہا کہ جناب وہ جو جیلوں میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں محمد علی درانی صاحب کے ساتھ اور ٹریک ٹو ڈائلاگ چل رہا ہے، وہ پھر کس لیے ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ ہمارے ساتھ کھیل مت کھیلیں. تو پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.